السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں ایک کیس کا فیصلہ ہوا۔ وہ کیس تھا نور مقدم، ایک لڑکی کا جو بیسکلی افغانی لڑکی تھی اور پاکستان میں کونسولیٹ کے تھرو جو ہے وہ آئی بھی تھی۔ whatever is the reason, whatever the details, doesn't matter۔ اور ایک پاکستانی بندہ تھا جس کا نام تھا ظاہر جعفر، اور یہ قتل کیس ہوا less than a year ago۔ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا جس کے اندر حکومتی سطح پر لوگ انوالو تھے، اور نور مقدم کیس اس طرح ہوا کہ ظاہر جو تھا اس کے گھر پر اس کا قتل ہوا، اور ظاہر نے قتل کیا، CCTV فوٹیج موجود ہے، اور اس کے دو ملازمین، ایک اس کا گارڈ اور ایک اس کا مالی، اس نے اس لڑکی کو اسکیپ نہیں کرنے دیا اس گھر سے، جبکہ وہ چھت سے کودی اور گھر سے بھاگنا چاہتی تھی تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ بھاگ نہ سکے۔ نتیجتاً یہ قتل ہو گئی۔ ظاہر نے اپنے باپ کو کال کی، اور اس کے باپ جو ہے ایک دماغی پرابلم جو ہوتا ہے نا جن لوگوں کو، ان کا ایک ادارہ وہ رن کرتا ہے۔ اس وقت ماں باپ اس کے کراچی گئے ہوئے تھے ظاہر کے۔ اس نے ساری بات بتائی اپنے باپ کو، کیس چلا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے کوئی دماغی مریض ٹائپ کی کوئی چیز ثابت کر دیں، اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، میں جب اٹھا تو یہ میرے برابر تھی۔ all of that stuff that people use and say when they want to save themselves، جب وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ کیس لمبا ہوتا رہا، دونوں طرف سے بڑے تگڑے وکیل تھے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ نور مقدم کے حق میں ہوا، اور جو دو لوگ تھے جنہوں نے قتل میں معاونت کی تھی ان لوگوں کو تو 10 سال کی سزا ہوئی، اور ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی گئی، اینڈ the case was concluded in favor of نور مقدم۔ تو کیس کی کنکلوژن تو ہو گئی، لوگ ہیپی ہیں، اللہ اکبر کے نعرے بھی سنائے کہ کورٹ روم میں ہوئے، بلند کیے گئے، اور اچھی بات ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ مک گیا، اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ عدالتی کارروائیاں جو ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بڑا لوز ورڈ ہے کہ ہمارے ہاں کیس کلوز نہیں ہوتے، مکتے نہیں ہیں، تاریخ پہ تاریخ، پیشی پہ پیشیاں لی جاتی ہیں بس، اور ڈریگ کیا جاتا ہے۔ یہ ہائی پروفائل کیس تھا، گورنمنٹ لیول کا کیس تھا، حساس لوگ اس میں انوالو تھے، اور بڑے اس کے اوپر ایکٹیولی کوشش کی گئی کہ اس کیس کو دبایا جا سکے، لیکن ڈیو ٹو ہائی پریشرز کیس ریزالو ہوا، اور اس شخص کو سزائے موت دی گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو امیر ہوتا ہے، اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، با اثر ہوتا ہے، ان کے کیسز تو عدالتوں سے نکل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کیس کے اندر نکلنے نہیں دیا، عدالت نے انصاف کیا اور مجرم کو سزا دی جس کا وہ مستحق تھا، اور ایک سٹیٹمنٹ قائم کی۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پچھلے 1 سال میں کئی ایسے کیسز ہیں جو قتل کے کیسز ہیں جو آج بھی عدالت میں رل رہے ہیں، لٹرلی پتہ ہی نہیں، کسی کو خبر ہی کوئی نہیں، دیر از نو فالو اپ۔ ایک وہ بریکنگ نیوز آئی، اس کے بعد اٹس آل سائلنس، ان سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، تو کسی کی ریٹنگ نہیں اوپر جاتی، تو اس لیے وہ کیس جو ہے وہ کولڈ کیسز بن کے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر تاریخ پہ تاریخ، پیشی پہ پیشیاں، کیونکہ وہ لوگ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے، اعلیٰ درجے کے وکلاء کو نہیں لے سکتے، تو وہ غریبوں کے کیس پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں کسی لڑکی کا مرڈر ہو گیا، کہیں پولیس کی زیادتی، کہیں کوئی اور آپسی جھگڑے۔ اٹس کوائٹ انفارچونیٹ، اٹس ویری ویری انفارچونیٹ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہود و نصارہ تباہ و برباد اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے امراء کے لیے الگ قانون رکھے تھے اور غرباء کے لیے الگ قانون رکھے تھے۔ ہم بظاہر تو قانون ایک ہی رکھا ہوا ہے ہم نے دونوں کے لیے، بظاہر ایک ہی قانون ہے، لیکن جب پریشر آتا ہے نا باہر سے تو کیس ہم حل کر لیتے ہیں، جب حکومتی دباؤ پڑتا ہے کیس ہم حل کر لیتے ہیں، ایجنسیوں کا دباؤ پڑتا ہے ہم کیسز حل کر لیتے ہیں، دباؤ کوئی نہ ہو تو وہ کیسز حل ہی نہیں ہوتے، کبھی وہ وہیں رکتے رہتے ہیں۔
عجیب، یعنی غرباء کے ساتھ ناانصافی ہے نا. الگ قانون ہے، مینس ان کو ڈیل کرنے کا الگ طور طریقہ ہے، اور امیر آدمی کو ڈیل کرنے کا الگ طور طریقہ ہے. تو یہی ناانصافی ہوتی ہے. اگر جس دن غریب کو بھی اس کا حق ملنے لگ جائے نا، اس دن انصاف صحیح معنوں میں قائم ہوتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے جو بھی اعلیٰ سطح پر بیٹھے ہوں کہ یہ نظام نافذ ہو جائے، یہ نظام اس کا نفاذ ہو جائے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے، اور کرے تو irrespective of who they are they have to be punished or dealt with accordingly. تو قانون تو ہر شے کا ہے، ہر چیز کا قانون ہمارے پاس موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے we are not کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں آپ، اسی طرح جو آپ آرڈیننسز اٹھا کے دیکھیں ہمارے، آپ کو تمام معاملات ملیں گے جو کسی ملک میں ہو سکتے ہیں، ہمارے ہاں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، نہ ہی بڑے بڑے ایوانوں میں، اور نہ ہی تھانوں میں، نہ ہی گلی کوچوں میں، نہ ہی کابیناؤں میں، نہ ہی اسکولوں کالجوں میں. امپلیمنٹیشن از مسنگ. تو امپلیمنٹیشن جس دن ہوگی نا، بڑا مشکل کام ہے. وہی کام ہے جس کو آپ اور ہم بچپن میں پڑھتے آئے تھے کہ سارے چوہے جمع ہو گئے کہ بلی کو کوئی نشانی لگا دیتے ہیں کہ جب آئے تو ہمیں خطرے کی علامت پتہ ہو جائے تاکہ ہم بھاگ جائیں. تو کسی نے صلاح دی ایک چوہے نے کہ ایسے کرے، اس کی گھنٹی باندھ دیتے ہیں کہ جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا. تو سارے چوہوں نے کہا کہ ہاں یار بات تو بڑی زبردست ہے، پر باندھے کا کون؟ باندھے کا کون؟ یہی چکر ہے. ہم اور آپ بیٹھے باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن باندھے کا کون؟ جو صاحب اقتدار ہیں، جب تک کوئی صحیح آدمی اوپر آ کے نہیں بیٹھتا نا، جو ڈنڈا دے کے ان سے کام کروائے نا، یہ ڈنڈے والے ہو گئے اب سارے. بیسکلی وہ پیار محبت والا زمانہ تھا، یہ اب یہ ڈنڈے والے ہو گئے. یہ ڈنڈے جب پڑیں گے نا، یہ ٹھیک رہتے ہیں. یہ ڈنڈے اٹھا لیے جائے نا پیار محبت والے، تو پھر یہ شور کرتے ہیں. وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو لڑکے کہتے تھے کہ یار وہ جو تھانے دار ہے نا، اس کے پاس ایک ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈے کی ایک طرف لکھا ہے کہ آجا میری بال ماں، تو دوسری طرف لکھا ہے تیرا انتظار تھا. تو اسے وہ کٹ لگاتا ہے تو پھر اچھے اچھوں کے دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ کٹ لگتی ہے نا سر، پھر اچھے اچھے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کٹ نہیں لگاتے نا ہم، یہ کٹ لگانے والے درجے پہ پہنچ گئے ہیں. انہیں کٹیں لگتی ہیں نا، یہ پھر سیدھے رہتے ہیں. جب سزائیں سخت ہو نا تو انسان 50,000 دفعہ سوچتا ہے گناہ کرتے ہوئے. جب اس کو پتا ہو میں بچ جاؤں گا، مجھ پہ کوئی ہاتھ تو ڈال نہیں سکتا، میرا کوئی کیا اکھاڑے گا، تو بس پھر وہ سینہ چوڑا کر کے گناہ کرتا ہے. یہی ہمارے ہاں ہوا بگڑا ہوا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو یہی زوم ہے کہ ہم تو بچ جائیں گے، ہم پر کون ہاتھ ڈالے گا. اور ان کے جو چھوٹے موٹے جو ان کے ٹچے ہیں، ان کے آس پاس جو لفنگے ہیں جن کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی شے پہ بدماشیاں کرتے ہیں. It's unfortunate, really. یعنی یہ ہے وہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود پہ. Exactly. That's exactly where we are standing right now. یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نور مقدم کیس، ظاہر جعفر کیس، it's a good step, it's a positive step, it's a nice move. However, I think this move has to move more quickly and solve other cases that involve several people. I mean, there are about several people, the case is about several people from all walks and all classes of life. ہر طرح کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، ان کے بھی کیسز سالو ہونے چاہیے اور تیز رفتاری سے سالو ہونے چاہیے. کیونکہ عدلیہ کا کام پارشل نہیں ہے، امپارشل ہو کے کام کرنا ہے. اور جو سسٹم ہے جسے آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر ہے، وہ بھی امپارشل ہونا چاہیے. جہاں پارشلزم آئے گا وہاں پہ کرپشن ہوگی، بگاڑ پیدا ہوگا.
اور جب یہ بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ ہدایت دے. جب ریسورسز کم ہوں اور لوگ زیادہ ہوں تو سب چاہتے ہیں کہ دوڑ میں ہم ہی جیتیں، لیکن جیتتا ایک ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.